اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب اور ان کی مختصر سیرت پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نام ہند یا رملہ تھا۔ ان کے والد کا نام حذیفہ لیکن مشہور قول کے مطابق سہل سہیل تھا، جن کی کنیت ابو امیہ تھی۔ مکے کے معزز ترین حضرات میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑے سخی انسان تھے، اسی لیے ان کا لقب زاد الراکب پڑ گیا تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوئی، جو اللہ کے رسول کے رضاعی یعنی دو شریک بھائی بھی تھے۔ سلمہ کے ایک بیٹے سلمہ کی وجہ سے ان کی کنیت سلمہ اور شوہر کی کنیت ابو سلمہ پڑ گئی اور اسی سے دونوں حضرات مشہور بھی ہوئے۔ میاں بیوی دونوں ہی مکے میں ابتدائی اسلام کے زمانے میں مشرف باسلام ہوئے۔ اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر دونوں حضرات نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد مکہ واپس آئے، لیکن پھر یہاں کے حالات ناسازگار ہوئے تو ان حضرات نے پھر مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب یہ دونوں حضرات اپنے بچے سلمہ کو لے کر مکے سے نکلے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگوں نے حضرت ابو سلمہ کو پکڑا اور کہا کہ آپ کو مکمل اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں جائیں، لیکن ہم اپنے خاندان کی بچی کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانے دیں گے۔ اور یہ کہہ کر حضرت سلمہ اور ان کے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں کو ملی تو ان کے خاندان کے ایک فرد ابو سلمہ کے ساتھ بنو مغیرہ کے لوگوں نے زیادتی کی ہے، تو خاندانی حمیت کی وجہ سے ان لوگوں نے سلمہ کے خاندان بنو مغیرہ سے سلمہ کو جو بھی بچے تھے یہ کہہ کر واپس لے لیا، ٹھیک ہے سلمہ تمہارے خاندان کی وہ تمہارے پاس رہے، لیکن یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، لہذا اس کو لے کر ہم جائیں گے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ تینوں الگ الگ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان بنو مغیرہ میں ہیں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مدینۃ المنورہ میں ہیں، اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے یہ ابو سلمہ کے قبیلے بنی مخزوم کے قبضے میں ہیں۔ اس مصیبت میں مبتلا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل کر دن بھر مقام ابتا میں بیٹھی اپنے شوہر اور بچے کے غم میں روتی رہی۔ ہفتہ اور عشرہ اسی حال میں گزرا۔ ایک روز حضرت سلمہ کے خاندان کے کسی شخص نے خاندان والوں سے کہا کہ آپ کو اس بچی پر، اس عورت پر رحم آنا چاہیے۔ آپ نے اس کو اس کے شوہر سے بھی جدا کر دیا، بچے سے بھی جدا کر دیا۔ خاندان کے لوگوں کی سمجھ میں بات آئی اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ کے پاس مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دے دی۔ جب اس کا علم حضرت ابو سلمہ کے قبیلے کو ہوا تو انہوں نے بھی ان کا بچہ سلمہ حضرت سلمہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ حضرت سلمہ اپنے بچے سلمہ کو لے کر اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کے ارادے سے نکل پڑیں۔ ابھی مکے سے چند میل دور مقام تنعیم تک پہنچی ہی تھیں کہ عثمان بن طلحہ نامی مکے کے ایک شخص نے پوچھا، ابو امیہ کی بیٹی تنے تنہا کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا، اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس جا رہی ہوں۔ عثمان نامی شخص نے کہا کہ میں اپنے خاندان کی معزز ترین ابو امیہ اتنے معزز شخص کی بیٹی کو تنے تنہا نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ عثمان نامی شخص نے ان کی مدد کی، جو نہایت شریف آدمی تھے، اور نہایت پردے کے اہتمام کے ساتھ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبا میں، جو مدینہ کے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس تک ان کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور بڑی بہادری کے ساتھ جام شہادت، شوق شہادت میں سرشار ہو کر قتال کیا۔ اس موقع پر زخم بھی لگا لیکن بہت جلد صحت یاب ہو گئے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو بنو اسد سے جہاد کرنے والی جماعت کا امیر بنا کر بھیجا، جہاں پر ان کا پرانا زخم پھر ہرا ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے 8 جمادی الثانی سن 4 ہجری کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وقت وصال پر وہاں موجود تھے۔ آپ نے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی اور دعا فرمائی، اے اللہ ان کی جگہ آپ ہی ان کے پسماندگاں کی نگرانی اور سرپرستی فرمائیے۔ حضرت ابو سلمہ کے انتقال اور ام سلمہ کی عدت گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن ام سلمہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا، اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول کرنے میں مجھے 3 عذر ہیں۔ نمبر 1، میں بہت غیرت مند ہوں۔ نمبر 2، میرے کئی بچے ہیں۔ نمبر 3، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں ان وجوہات سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جب حضرت عمر نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ آزار اللہ کے رسول کو پہنچائے تو آپ نے فرمایا، جہاں تک ان کی حد سے بڑھی ہوئی عمر کا معاملہ ہے تو میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی تو میری عمر تو ان سے بھی زیادہ ہے، اور جہاں تک ہے ان کی غیرت کا معاملہ، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اسے دور فرمائے۔ اللہ کے رسول کی یہ ہدایات جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، وہ فوراً رشتے کے لیے تیار ہو گئیں، اور شوال سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم نبوی میں داخل ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت مذکور ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، جب جبرائیل چلے گئے تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے سوال کیا، یہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یہ دحیہ کلبی تھے، کیونکہ عام طور پر حضرت جبرائیل انہیں کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اس کے بعد آپ مسجد تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل کی تشریف آوری کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا، تب حضرت ام سلمہ سمجھی کہ وہ حضرت جبرائیل تھے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی مشہور آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت حضرت ام سلمہ کے مکان ہی میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ ان کی اس طلب اور خواہش پر آیت کریمہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی آخرہ نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ بہت ذہین اور فہیم تھی، اللہ نے تفقہ فی الدین سے بھی خوب نوازا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو احادیث بکثرت یاد تھی۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 378 بتلائی گئی ہے۔ آپ کے سن وفات میں بڑا اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ نے سن 59 ہجری میں وفات پائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ پہلے شوہر کا نام عبداللہ ابن اسد مخزومی، جو حضرت ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے، اور پھر بعد میں آپ نے نکاح فرمایا ان کے انتقال کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور پھر آپ نے 59 ہجری میں وفات پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اسلام کی صحیح تاریخ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔